بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ احباب صدق و وفا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پیغام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور اونچے درجوں والا مسلمان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا، یعنی اسے پڑھنا سیکھا، یاد کیا اور اس کا ترجمہ کرنا سیکھا اور اس کی تفسیر بھی سیکھا، اور ساتھ ہی اپنے پاس موجود قرآن کے علم پر عمل کرتے ہوئے اسے دوسروں کو سکھایا۔ سبحان اللہ۔ بہترین شخص سے مراد دنیا کی ہر نعمت اس کا مقدر ہو، جیسے اس کے پاس اچھی صحت ہو، اس کے پاس ایک اچھا جاب ہو، اس کے پاس ایک اچھا گھر ہو، اس کے پاس نیک اولاد ہو، الغرض دنیا کے تمام ضرورت کی چیزیں اس کے پاس ہوں، اور جب اس دنیا سے رخصت فرمائیں تو آخرت میں بھی کامیاب ہو، آخرت کی دولت بھی اس کی مقدر ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی دو جہاں نے فرمایا کہ تم صبح کو جا کر کتاب اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لیتے ہو تو یہ آپ کے لیے 100 رکعت نفل نماز ادا کرنے سے بہتر ہے، اور اگر تم صبح جا کر علم کا ایک باب ہی سیکھ لیتے ہو، پھر چاہے تم اس پر عمل نہیں بھی کرتے ہو تو یہ 1000 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو احباب، غور کرنے کا مقام ہے، آج کیا ہم اس حدیث مبارک کی پیروی کر رہے ہیں؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں، بہترین شخص قرآن سیکھ کر قرآن پر عمل کر کے ہی بنا جا سکتا ہے۔ جناب، ہم تو یہاں کسی اور ہی سمت چل پڑے ہیں۔ اسی کے متعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوجھے سریا پر مقیم، چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوجھے سریا پر مقیم، پہلے ویسے پیدا کرے تو کوئی قلب سلیم۔ یہ قلب سلیم کا معاملہ ہے۔ قرآن پر عمل کر کے قلب سلیم حاصل کرو، پھر دنیا کی ہر نعمت آپ کا مقدر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رب کریم ہمیں نفس کے ان تمام حجابوں سے نکل کر قلب سلیم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ تمام خوبصورت احباب سے میری گزارش ہے، روزانہ قرآن کی کم از کم ایک آیت کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو اچھے لہجے میں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔